بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایسی بات کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوستو، اس حدیث کا مضمون ملتا جلتا وہی ہے جو کل کی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں فرمائی، تو اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے لوگ ممبرز پہ بیٹھ کے اپنی تقاریر کے اندر، بہت سارے لوگ تحریروں کے اندر، آج کل سوشل میڈیا جیسے ہم نے کل بات کی تھی، اس پہ بہت سارے لوگ بیٹھ کے نماز کی اہمیت کے متعلق یا بعض شخصیات کے فضائل کے متعلق ایسی بات کریں گے جو موضوع کے درجہ میں ہوں گے، یعنی ایسی روایت جو موضوع کے درجہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ روایت بیان کریں گے اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ روایت کیوں بیان کر دی، یا کسی سے پوچھا جائے گا آپ نے یہ روایت کیوں شیئر کر دی، یہ روایت تو درست ہی نہیں ہے، تو وہ کہیں گے نماز کی اہمیت تو ہے، تو نماز کی اہمیت تو بیان ہی کی جا رہی ہے نا بھائی۔ نماز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے موضوع روایت کا سہارا لینا ہے، ایسی روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، یا صحابہ کرام و اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے ایسی روایت کا سہارا لینے کی ضرورت ہے جو روایات موضوع ہیں، جن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ڈگر بالکل درست نہیں ہے، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ جب ان مضامین کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح مستند روایات موجود ہیں، اللہ کا قرآن موجود ہے، تو پھر ایک موضوع روایت کا سہارا لے کے ایک من گھڑت روایت کو بیان کرنا اور بعد میں یہ عذر پیش کرنا کہ جی نماز کی فضیلت ہی تو ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم سب کو بہت محتاط رہنا چاہیے، کسی بھی آئی ہوئی عبارت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یا وہ منسوب ہوئی اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے دسیوں مرتبہ سوچیں، اس کی تحقیق کریں، پھر اس کے بعد اس کو آگے نقل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔